عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائی تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ البیت فی الجنہ، کہ جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی اور رضا اور اللہ کے راضی ہونے کے لیے مسجد بناؤں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، رب کائنات اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا اعلیٰ گھر اس بندے کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو واحد مکان، ہر مکان انسان تعمیر کرتا ہے، انسان عجب عجب نقشوں کے عجیب عجیب طریقوں سے گھر بناتا ہے، لیکن وہ ہر گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، قابل اجر نہیں رہتا۔ فقط ایک گھر ہے جس کو بنایا جائے تو اس کے بدلے میں رب کائنات اس سے بھی کئی گنا اعلیٰ گھر دیتا ہے، اور اس گھر کا نام مسجد ہے۔ بابا صاحب فرید الدین مسعود گنجی شکر فرماتے ہیں نا کہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اساردے بھی گئے، کوڑے سودے کر کے خود قبری جا پے۔ باقی جو کچھ بھی بنائے انسان سارا کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ مکان انسان بناتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے مکین بدل جاتے ہیں، اس کے اندر رہنے والے بدل جاتے ہیں، بنا کے کوئی جاتا ہے، بسا کوئی رہا ہوتا ہے، محنت کسی نے کی ہوتی ہے، سکون کوئی کر رہا ہوتا ہے، جد و جہد سٹرگل کسی نے کی ہوتی ہے، راحت اور آرام کوئی وہاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر گھر یہیں رہ جاتا ہے، ہر چیز، ہر اینٹ لگائی گئی اپنے گھر اور مکان والی یہیں رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کے گھر مسجد پہ ایک ایک لگائی ہوئی اینٹ یہاں مٹی کی لگائی جاتی ہے، وہاں سونے اور یاقوت کی بن جاتی ہے۔